Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody can hear me? In the back? Everybody? Okay. I don't deserve to be here. There's massive imposter syndrome because there's actual scholars sitting and waiting to discuss different ideas with you guys. The only thing that I'm going to talk about is freedom of speech because my knowledge about Islam is rather basic, but my understanding of how important freedom of speech I feel is slightly better. So when we grow up in a country like Pakistan, our parents tell us what to think, what to do, what to wear, what to eat. They decide the subjects that we take. I'm sure a lot of you in this university are probably studying something you don't want to study, and your parents sort of convince you to go into that field altogether. This idea that we can't think for ourselves has led to the decay of our civilization and the ummah in general. When we started the podcast, the idea was to have as many free and open discussions as we possibly can within the limits. And very soon we found out that anything about power structures is a major problem. Now, when we say power structures, there's only one power in Pakistan. Everybody knows what it is. There's no need to mention it again and again, make the people that run this university any more awkward. The idea is that if we cannot criticize, if we cannot point fingers at the places where the problems arise from, we cannot find solutions. For too long, we've sort of blamed like prime ministers and chief ministers for the problems we have. When decisions are being made outside parliamentary democracy, you can't blame parliamentary democracy. So the population is caught in a flux. Do we want khilafat? Do we want democracy? Do we want a hybrid regime? The truth is that any model of khilafat without intakhabat or elections is rather nonsensical in modern day and age. So we need sort of a mix between the two systems. In order for that to happen, people need to be able to sit down together. People that have large fan followings like Sahil Adim, Mr. Mughira, they need to be able to sit together and have discussions about what the ummat's shape will look like. You can be very religious, very practicing, sort of homeopathic like I am, tries to pray 5 times a day, sometimes does, sometimes doesn't. But I think deep down, all of us want a society which is not only more religiously oriented, but a safe place for our kids to grow up. Now, I know that most of you don't have kids right now, but inshallah, when you will get married and have children, your perception of reality will change. Nothing will matter more than how you raise those kids. और आपके अंदर वो एक फिक्र पैदा करेगा, what's the polite way of saying this? दिन रात आपको एक चीज़ इन द बैक ऑफ योर माइंड काटेगी बार बार कि मुआशरा किस तरह बेहतर हो सकता है. जब आप मुआशरे की बेहतर करने की बात आती हो तो जो मुआशरे के ताकतवर लोग हैं वो आपको रोकते हैं. वो बार बार आपको नीचा दिखाएंगे कि आप मुआशरे को तब्दील ना करें. किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए. जो हमारा मुआशरा आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है वो ताकतवर के पैसे कमाने के लिए एग्जिस्ट करता है. ये अकेले पाकिस्तान में सच नहीं, पूरी दुनिया में सच है. आप कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम मुल्क ले लें, जो पावर स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है वो सिर्फ चंद लोगों के पैसे कमाने के लिए बना हुआ है. और उस सब में हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है. हमें बताया जाता है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आप भी हमारे जितने अमीर हो जाएंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा. जब तक अदल का, इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं होगा, उसकी शक्ल और सूरत पे हम बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वो कैसे कायम होगा, तब तक ये झूठे वादे पूरे नहीं हो सकते. इसीलिए जब आप गौर और फिक्र करते हैं, सोचते हैं कि हमने मुल्क में क्या करना है, सियासी जमातों के लिए वोट करते हैं, तो उन सियासी जमातों से एक सवाल पूछा करें कि निज़ाम को बदलने के लिए आप क्या करेंगे. ये बड़ा आसान होता है कहना कि जी करप्शन सबसे बड़ा मसला है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सबसे बड़ा मसला है, या खान साहब का निकाह कब हुआ है कब नहीं हुआ ये सबसे बड़ा मसला है. दर हकीकत सबसे बड़ा मसला है कि हमारा निज़ाम एक तबके को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है. गोरे तो यहाँ से चले गए, लेकिन वो सोच यहाँ पे छोड़ गए कि कुछ लोग इस मुल्क को चलाते हैं, इस निज़ाम को चलाते हैं, और मैं और आप उनके लिए सिर्फ जानवरों की तरह हैं कि इनको फैक्ट्रियों में लगा दो, अपने कारोबार में इनको एडजस्ट कर दो, इनको मुल्क से बाहर भेज दो कि वहाँ से डॉलर कमा के यहाँ बेचते रहें. लेकिन मुझे और आपको यहाँ पे कोई हक नहीं है. सिविल सोसाइटी पिछले 100 साल के अंदर मूवमेंट्स करके हकीकी आज़ादी ले चुकी है. उस हकीकी आज़ादी को पाने के लिए आपको और मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, आप चले जाएं, लेकिन उम्मत का हाल तो बेहतर नहीं होगा.
اور پھر یہاں پہ ایک فکر کا سوال آتا ہے کہ روز محشر کو جب اللہ سوال کریں گے تو کیا وہ صرف انفرادی کے ہوں گے یا اجتماعی کے بھی ہوں گے؟ اگر وہ اجتماعی کے ہوں گے تو میں اور آپ شاید فیل کر جائیں. ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے. اس آخرت کی فکر کے لیے اجتماعی کا سوچے بغیر زندگی ادھوری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں, وہ اجتماعی فکر آپ کے اندر رہے گی, زندگی آپ کی کھوکھلی لگے گی. اس سے پہلے ہم پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے جو پورے پاکستان کا نیشنل پاس ٹائم ہے, سب کھیلتے ہیں پلاٹ پلاٹ, بہت پیسے کماتے تھے, زندگی پرسکون تھی, ایک نشے کی حالت میں ہم زندہ رہتے تھے, ایک غنودگی ہمارے پہ طاری تھی. جب کبھی کبھار رات کو تقریباً 10 اور 1 کے درمیان جب انسان فکر کرتا تھی زندگی میں تو خیال آتا تھا کہ کتنی گھٹیا ہماری زندگی ہے. دولت تو ہے, اچھی گاڑیاں ہیں, دنیا کے کئی ممالک ہم نے گھومے, میں نے اور امان نے بھی, لیکن کھوکھلی زندگی ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے پیسے ضائع کیے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہمیں سکون آتا ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اپنے 24 گھنٹے ڈیلی میں سے آپ خود بتائیں کہ آپ نے کتنا ایفرٹ کیا اجتماعی کے لیے, کتنا ایفرٹ کیا انفرادی کے لیے. اجتماعی طور پہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے کزن, اپنے رشتہ دار, ان کے لیے آپ نے کتنی محنت کی. آج جب کیپٹل کے اندر بلوچستان سے, KPK سے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنی فریاد لے کے, تو آپ جو شہری ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے, آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کا درد محسوس کرتے ہیں. میں نارتھ پنجاب سے ہوں, ہم ملک کے بادشاہ ہیں, سارا باقی صوبے یہی کہتے ہیں کہ ملک ہم چلاتے ہیں. آج جب نارتھ پنجاب میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو مجھے سمجھ آتا ہے مسنگ پرسن کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جب کشمیر میں انڈیا مسلمانوں کو مارتا ہے, ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کے پیاروں کو غائب کرتا ہے, مجھے تکلیف محسوس اب ہوتی ہے جب میرے اپنے غائب ہوئے ہیں. تو دیر آئے درست ہے. یہ سوچیں, وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. کل کی بات ہے, میں اسکول میں تھا, سارا دن ویلیاں مارتے تھے, گیمنگ زون جاتے تھے, کاؤنٹر اسٹرائک کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, تفریح کرتے تھے. آج میں 32 سال کا, میرے 2 بچے ہیں, مجھے نہیں پتا اپنی اولاد کو اسکول بھیجوں گا. یہ 77 سال کے اسلامی جمہوری پاکستان میں ایک مسلمان لڑکے کو نہیں پتا اس کے بچے کس اسکول جائیں گے. حیران کن بات ہے نا. تو اس پہ کس نے غور کرنا ہے؟ جو ہمارے سے بڑے ہیں انہوں نے غور فکر کر لیا, ان کا وقت ختم ہو گیا. میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے. آج کی نشست کا مقصد ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک امت کا اتحاد کیسے بنے گا. بظاہر جب اتحاد کی بات ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بڑا پرامن سا پیغام ہے, ایسے ہی اتحاد مل جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہتی مسلمانوں میں اتحاد ہو, چاہے وہ مسلمان ہی ہو یا غیر مسلم ہو, کیونکہ دنیا کے نظام میں اس امریکن ایج آف ایمپائر کے اندر سوٹ نہیں کرتا مسلمانوں میں اتحاد. دنیا کے سارے وسائل ہمارے پاس ہیں, اکثریت میں ہیں ہم, موسٹ دنیا کی اکانومیز ہمارے تیلوں پہ چلتی ہیں. پاکستان کی آرمی کہاں کہاں جنگ نہیں لڑتی جا کے, لیکن ہم اپنا دفاع نہیں کر پاتے, ہم اپنے ملکوں کی ترقی نہیں کر پاتے. اس لیے آپ جب کسی سیاسی تنظیم کو جوائن کریں, دینی تنظیم کو جوائن کریں, یا اپنے گھر میں اپنے تایا ابو کے ساتھ پولیٹیکل بحث بھی کریں, تو آپ سوچیں. اور یہ اتنا ہی فرض ہے لڑکوں پہ اور خواتین پہ. امت کی فکر صرف ایک سیکس کا ایشو نہیں ہے, سب کا ایشو. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری کسی بات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. یہ تنقید آپ کے لیے صرف نہیں, یہ میرے لیے بھی ہے. میں اگر اپنے 32 سال کا حساب دوں تو میرا نہیں خیال کہ میں اچھا مسلمان ثابت ہوں گا. مے بی انفرادی پہ شاید, مے بی, لیکن اجتماعی پہ نہیں. تو امید ہے کہ آپ سب اس فکر میں شامل ہوں گے, اور جتنے ہمارے پینلسٹ آ رہے ہیں ان کی بات غور سے سنیں گے. آپ کا بہت شکریہ.